نہ گوال منڈی رہی نہ لاہور رہا اور نہ جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گیا داغ ہن کوئی داغ نہیں ہے ہن جیڑا ہے ایک پاکستان ہے تے ایک عمران خان ہے باقی اسا تسانو دسا چھوڑ سی الیکشن آن دے. واہ جی واہ, آپ کو تو پنجابی بڑی اچھی آتی ہے. خان صاحب کے ساتھ ہماری زیادہ تر باتیں تہجد کے نماز کے وقت ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ تہجد پڑھتے تھے تو اس وقت وہ فارغ ہو جاتے تھے. ابھی اٹک جیل میں گیا, اڈیالہ میں گیا, پورا جیل اس کا گواہ تھا کہ صبح و شام تہجد تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. 1 روپے کی کرپشن زندگی بھر نہیں کی, ایک زندگی بھر کوئی منافقت نہیں دکھائی. اب کوئی جرت نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو پھر لازماً اس کا موڈ ہوگا کہ اس دفعہ چپیڑ کے علاوہ چپل بھی پڑے اس کو. تو وہ دیکھیں اگر کوئی خان کو پھر بھی میری موجودگی میں یہودی کہتا ہے, ان کی اس طرح توہین کرتا ہے, ہرزہ سرائی کرتا ہے, تو میں نے کہا ہوا ہے یہ چپیڑ ایکچولی درس ہونا چاہیے, تدریس ہے ان سب کے لیے. اور اگر میرے سائڈ پہ کوئی بیٹھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نیت سے آیا ہوگا کہ میں نے اس کو نیچا لانا ہے اور میں نے یہ الفاظ بولنے ہیں. پھر وہ بولے گا میں دیکھوں گا کہ یہ لیڈر جو ہیں یہ گوال منڈی کے ایک حلقے سے کونسلر بھی نہیں بن سکتا ہے. جب خان کا سپاہی آگے آتا ہے, اب آج کل خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. انشاءاللہ سب گواہ رہے, ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ایک نئے امنگ اور نئے جذبے کے ساتھ عوام میں اس طرح اٹھے گی. اور ہم ان قریب آ رہے ہیں سڑکوں پہ بھی. آج پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ کے پی بر میں آپ کریں جو کرنا ہے, انشاءاللہ قانون کے مطابق کریں گے. اسی عمل کے ساتھ ہی ہم پنجاب میں بھی آ رہے ہیں اور پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ لیڈر آگے ہوں گے, عوام ان کے پیچھے ہوں گی. پوری کمپین ہم کریں گے. اور یہ جو لینڈسکیپ بنائی جا رہی ہے کہ صرف کے پی تک محدود کیا جائے گا, اس کو ہم اس امپریشن کو ہی ہم زائل کریں گے. انشاءاللہ جو لوگ اس کے خالق ہیں اس کنسیپٹ کے, وہ اپنے مفروضوں پہ انشاءاللہ پریشان ہوں گے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں مکمل طور پہ عملی طور پہ الیکشن میں سیاست میں بھرپوری چلے گی. دیکھیے کے پی میں تو ان کا وجود ہی نہیں ہے. وہ کہاں پہ کون سال کا انہوں نے جیتا ہے. بلدیاتی میں ان کا صفایا ہو چکا ہے. ان کا کوئی لیڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں کے پی میں؟ کے پی میں تو انشاءاللہ ان کی کوئی ایک ہی نشست نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ ان کا اثار دیکھیں, آپ سب سنجیدگی سے سن لیں. کے پی میں یہ واحد صوبہ ہیں جو اس وقت بدستور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پنجاب, بلوچستان اور سندھ میں ان کا خیال ہے کہ ہم نے ان کو توڑ دیا ہے یا ایلیمینیٹ کر دیا ہے, اور وہاں پہ ہم دوسری قیادت کو آگے نہیں آنے دے رہے ہیں, پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر کو. تو لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ قیادت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان جگہ پہ ہم کیپچر کر سکیں گے. جب تک ٹاک شوز میں لوگ بلو دا بیلٹ گفتگو کریں گے تو یہ نہ کہیں کہ جی تہذیب کسی نے ہاتھ میں لیا یا کسی نے جو ہے مشتعل ہو کے کسی کو چپیڑ مار دی. انسان کی طرح باتیں کرو, شرافت کے اور تہذیب کے دائرے کے اندر باتیں کرو گے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن جہاں پہ آپ لوگوں نے نام بگاڑ کے بلانا شروع کیا تو پھر جو ہے بات جھگڑے پہ بھی جائے گی. اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بھی عزت خراب کریں اور ہماری بھی کریں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے تحمل سے دوسرے کو بھی سنو اور خود بھی بات کرو. ابھی 15 دن پہلے انہی کی پارٹی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں جا رہی تھی 90 دن میں کرائیں, اور مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کے وہ الفاظ ابھی بھی یاد ہیں. تو لہٰذا یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک ہی تالی کے بنے چٹے بنے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بے شک یہاں پہ جمہوریت جو ہے اس کو دھکیل دیا جائے, یہاں پہ کچھ بھی ہو حتیٰ کہ مارشل لا آ جائے, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نہ آئے. اور ان کو نظر آ رہا ہے سب کو یہ زمین پہ ریالٹی میں گراؤنڈ پہ حقیقت یہی ہے کہ پورا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. اب اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ بھی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو, کیونکہ الیکشن سے ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پورے پاکستان میں آنے والی ہے
اور اس وجہ سے کسی کو برف نظر آ رہے ہیں، کسی کو حلقہ بندیاں نظر آ رہی ہے، آئین کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں ہونے ہیں، الیکشن کمیشن اس پہ اپنے انداز سے پانے خانی کر رہا ہے۔ اللہ جو ہے ہم سب کی آنکھیں کھول دے۔ ہم نے قانون اور آئین کو اس طریقے سے اپنے سیاسی مفادات اور مقاصد کے لیے پامال کیا ہے کہ نہ ہمیں آرٹیکل 224 کا لحاظ ہے اور نہ آرٹیکل 9 کا لحاظ ہے، نہ آرٹیکل 4 کی قانون کی برابری کا لحاظ ہے، اور نہ ڈسکریمنیشن جو آرٹیکل 25 کے تحت ہے۔ ہر آرٹیکل، ہر قانون کو جو پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کو تحفظ دیتا ہے، پاکستان کی سالمیت کی گارنٹی کرتا ہے، جہاں پہ بھی وہاں پہ یہ ہماری حکومت موجودہ اور گزشتہ بری طرح سے پامال کرتی آ رہی ہے۔ اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ بہتر ہے منافق ہونے سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ دوزخ میں منافق جس جہنم میں رکھے جائیں گے وہ ان منافق مسلمانوں سے بدرجہ نیچے ہیں، یعنی منافق مسلمان کی دوزخ میں جگہ جو ہیں وہ کافر سے اعلیٰ ہیں۔ یہاں پہ منافقت آپ دیکھیں، وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس کی ناموس کی جنگ پوری دنیا میں لڑا، جو اس کا اپنا کردار جو ہے وہ اسلامی ہونے کا، ان کے خاندان کا اسلامی ہونے کا ایک عالمی مثال ہے۔ اب یہ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اور خود اپنے مکروہ چہرے اور مکروہ کردار نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا جہان کی کرپشن، استحصال، پبلک کے پیسے کو کھا کے ڈکار تک نہ لینا۔ ابھی 16 مہینوں میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ خیبر پختونخوا میں اربوں روپے جو ہیں وہ اسی طرح MNAs کو دیے گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پراب ہوگا اور احتساب ہوگا۔ جا کے میرا اپنا ضلع ہے، اس میں کوئی 86 کروڑ روپے جو ہیں وہ گلیوں کی پختگی کے لیے دیے گئے، ایک بھی گلی پختہ نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کے ساتھ جب ان کو کوئی اور اپنی برابری جو ہے نظر نہیں آئی تو یہ یہودی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو چاہیے ان کی موجودگی میں کوئی خان کو یہودی کہے اس پر صحیح رد عمل دینا چاہیے۔ بات یہ ہے، میڈیا ٹاک شو میں یہ ہمیں بلاتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، سب سیاسی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ذاتیات پہ لے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے نواز شریف کے اہل خانہ کا اس طرح برے ناموں سے، القابات سے پکار کے ان کے نام خراب کیے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے عظمہ بخاری کو یا نون کے کسی لیڈر کو کہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ کا نام اس طرح جو ہے یاد کریں؟ اور کیوں مطلب ان لوگوں کی جرت ہوتی ہے؟ تو لہٰذا وہ خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، اور ہماری خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو اس نام سے پکارنا، اور پھر بات یہ ہے کہ وہ دوسری جو محترمہ ہیں، وہ جو ڈاکٹر ہیں فردوس آپا، یہ دیکھیے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ اب انہوں نے بھی جو ہیں جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، خدا رسول کے خاطر اگر PTI والی بھی استعمال کرتے ہیں، روڈوں پہ راستوں میں بلی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور اگر یہ کرتے ہیں، اس چیز کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔